الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، اس ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری جمعہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر کئی لوگوں کے ساتھ ہدایت کا، رحم کا، عافیت کا اور خیر کا معاملہ کیا۔ کئیوں کو اللہ نے توفیق دی، کئیوں کو اللہ نے نیک اور صالح بنانے کا فیصلہ کیا، کئی لوگوں کو اللہ نے کامیاب بنانے کا فیصلہ کیا، کئی لوگوں کو اللہ نے جہنم سے بچانے کا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو اس ماہ مبارک کے پہلے دن ہی سے آج جو آخری دن ہے یہاں تک ان لوگوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے قبول کیا۔ روزوں کے لیے اللہ نے انہیں توفیق دی، روزے رکھنے کی اللہ نے ان کے اندر طاقت کو، قوت کو اور طلب کو بڑھایا۔ تو یہ لوگ جن لوگوں نے پورے ماہ مبارک کے روزے رکھے اور وہ لوگ جو پھر اس کے بعد فرائض نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، پھر وہ لوگ جو نماز کے علاوہ کے کام، صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، نیکی کے کام ہے، بھلائی کے کام ہے، پھر اللہ کی راہ میں نکل کر جد و جہد ہے، اللہ کے راہ میں نکل کر اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر تک بلانے والا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کے دین کو اپنے دلوں میں لے کر ایک تڑب اور طلب کے ساتھ، ایک کڑن کے ساتھ امت کو اللہ کے دین سے، مساجدوں سے، قرآن سے، نماز سے، تراویح سے جڑانے کی ہر وقت جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کے اعمال صالحین کر کر ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی کہ یہ ماہ مبارک کے اندر یہ وہ کام کرے جو کام اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ نے ان کو توفیق دی۔ تو یہ وہ گروہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں چن لیا، اس ماہ مبارک میں اعمال کی توفیق دی، اور اس ماہ مبارک کے پورے مہینے کے اندر ان کو اللہ نے خیر کے ساتھ جوڑے رکھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ نے کامیاب کیا، اللہ نے قبول کیا، اللہ نے ان کو ان کے مستقبل کو سنوارنے کا اور آخرت میں نوازنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن کو اللہ جہنم سے بچانا چاہتا ہے، تبھی اللہ رب العالمین نے مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ان کے اوپر پورے امت پر چھا ڈالا، پورے امت پر یہ مہینے کو لے کر آیا۔ لیکن اللہ نے ان میں سے چھٹائی کر کر ان لوگوں کو قابل قبول اور قابل اعتبار، اور اللہ نے ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کیا جو ان میں سے چھانٹ کر اللہ نے ان کو توفیق دی اعمال کی، تو جو تھے ان کو اللہ نے توفیق دی، ان لوگوں نے کیا۔ تو یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے رمضان کی قدر کی، رمضان کا اکرام کیا، رمضان کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، کہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے ایسے لوگ ہوں گے جو دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ایسے ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا ایک گروہ تو وہ ہوگا جن کے چہرے مسکراہٹ والے ہوگے، ان کے چہروں پر نور ہوگا، ان کے چہرے ایسے ہوگے جو ان کے چہروں پر نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، نہ ان کے چہروں پر دنیاوی لائن کی اس طریقے کی جو پریشانیاں ہوتی ہے، نہ آخرت میں کوئی فکر نہ ڈر اور خوف ہوگا۔ ایک گروہ تو وہ ہے جن کے چہرے چمکائے گئے، ایک گروہ تو وہ ہے جن کو خوش کیا گیا، اور ایک گروہ وہ ہے جن کے چہرے خاک آلود کیے گئے، جیسے کہ سیاہ چہرے کر دیے گئے، جیسا کہ ان کے چہروں کو منحوسیت والا قرار دیا گیا۔ ایک چہرہ وہ ہے جو کالے پڑ گئے، ایک چہرہ وہ ہے جو منحوس کیا گیا، ایک چہرہ وہ ہے جو ناکامیاب کر دیا گیا، ایک چہرہ وہ ہے جس کو کوئی پسند نہیں کرے گا، ایک چہرہ وہ جو جہنمیوں کا ہے، ایک چہرہ وہ جو جنتیوں کا ہے۔ تو جنتیوں والوں کا چہرہ کون سا ہے؟ جنتی والے چہرے کون سے ہوگے؟ وہی ہوگے جنہوں نے اس ماہ مبارک جیسے دنوں کی قدر کی، رمضان جیسے مقدس مہینے کی قدر کی، رمضان جیسے مقدس مہینے میں اعمال صالحین کیے، وقت کے ساتھ نمازوں کو بھی ادا کیا، وقت کے ساتھ میں اللہ کے حکم کو بھی پورا کیا، کہ روزوں کا بھی پورا اہتمام کیا، قرآن سے بھی اپنے آپ کو لبریز رکھا، مساجدوں سے بھی جوڑ کر رکھا، اپنے دل اور دماغ کو اللہ کے خوف کے ساتھ جمع کر رکھا۔ تو یہ ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے استقبال کے لیے جنت بنائی، ہم نے ان کے اکرام کے لیے جنت کی نعمتوں کو سجایا، ہم نے ان کے لیے جنت میں بالا خانے بنا دیے، ہم نے ان کے لیے جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتوں کو پیدا کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کے اوپر رمضان ان پر آ جاتا تھا تو یہ روزوں سے اپنے آپ کو جوڑ دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہو گئے جو رمضان المبارک جب ان پر آتا تھا یہ صبح اور شام ہر وقت اللہ کے خوف کے ساتھ چلنے والے ہو گئے۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ رمضان آ جاتا تھا، یہ راتوں میں اٹھ کر رمضان کے اندر رمضان میں رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکنے والے، آنسو بہانے والے، قرآن پڑھنے والے، تلاوت اور صدقات کرنے والے، اور راتوں میں جاگ جاگ کر رب کو منوانے والے، تراویحوں میں ہی کیوں نہ ہو قرآن کو سننے والے، اکیلے بیٹھ کر کونے میں بیٹھ کر رب کو منوانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جنت کو بنایا۔ کیسی جنت بنائی؟ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے جنتی جنت ہے، جنتی جنت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رب کو راضی کر لیا۔ نعمت جنت کی انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا۔ یہ آخری دن، یہ آخری ایام، یہ آخری ساعتیں، یہ آخری چند گھنٹے ہیں جن کے ساتھ میں آج بھی اللہ نے ہمیں جوڑے رکھا، جو رمضان ہی کی نسبت ان کے ساتھ، رمضان ہی کے فضائل پورے اس کے ساتھ، رمضان ہی کے برکات اس کے ساتھ، پورے رمضان المقدس مبارک کے مہینے کے آخری دن کے اندر اس آخری دن کی قدر اور اہمیت پہلے دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھا دیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روزے کے افطار میں اللہ 1 کروڑ
انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، یا 10 کروڑ انسانوں کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، لیکن جب رمضان کا آخری دن آتا ہے، آخری افطاری، آخری سحری جب رمضان کا انسان پر آ جاتا ہے، اور جب انسان افطار کے لیے آخری دن کے آخری روزے کو جب افطار کے لیے رب کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے جب پہلے دن میں جتنے لوگوں کو ہم نے جہنم سے بچایا، پھر دوسرے دن جتنے جہنم سے ہم نے جن لوگوں کو جو ہے بچایا، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جتنے لوگ جہنم سے بچائے گئے، اتنے سارے مل کر ایک ساتھ آخری افطار میں اللہ کہتا ہے ان سب کے برابر میں آج کے افطار میں سارے لوگوں کو جہنم سے بچا دیتا ہوں۔ ایک روزے کے پہلے روزے میں 10 کروڑ لوگ جہنم سے بچائے گئے، دوسرے میں اس سے دوسرے زیادہ، تیسرے میں اس سے زیادہ، یہاں تک کہ آخری رمضان میں ان سب کے برابر یہ آخری روزے کی افطار، آخری روزے کے گھنٹے، آخری روزے کی ساعتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ انسان کا اتنا قیمتی ہے، کیونکہ جنت کھلی ہوئی ہے، جہنم بند ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مانگو جنت کو، مانگو جنت کو، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندوں کو چاہیے کہ وہ دنیا نہیں جنت کو مانگے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے آسمان سے اترے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے بندو، زمین پر تم نے کس سے اپنا تعلق کو جوڑ لیا؟ دیکھو چاند نظر آنے والا ہے، یہ رمضان گزر جانے والا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا یا نہ ملے گا، آج جو کچھ ہے وہ لٹا دو، جو کچھ ہے اللہ کے راہ میں لگا دو، اپنی طاقت کو لگا دو، اپنی جان کو، اپنے مال کو لگا دو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو لگا دو، کیونکہ یہ وقت دوبارہ نصیب نہیں ہوگا، یہ دنیا دوبارہ کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ موقع دنیا کا ملا ہوا، یہ مقدس ایام جس کے ساتھ آج ہم چل رہے ہیں، لیکن آج ہمارے دل کو، دماغ کو ہمارے دنیا کی چیزوں نے غفلت میں ڈال دیا، دنیا کی محبتوں نے ایسا پریشان کر دیا، آج کے دنوں کو، آخری دنوں کو ہی کیوں نہ ہو، ہم نے پھر بھی دنیا کے نام کر دیا، تجارت کے نام کر دیا، شاپنگ کے نام کر دیا، مارکیٹ اور بازار کے نام کر دیا، پھر بھی اپنے کام کے ہی نام کر دیا، اپنے ہی چیزوں کے اسباب کے پیچھے لگ کر ہم نے اس کے پیچھے اپنے ان ایام کو بھی لگا دیا۔ پھر بھی آج بھی موقع ہے، بچا ہوا آدھا دن ہی ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا ہو جائے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے اندر اللہ نے، جو میں نے بتایا اللہ نے جنت کو کیسا بنایا، قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر، ہر جگہ اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے اس لیے زیادہ تذکرہ کیا تاکہ بندے جنت کی طلب میں اللہ کے آگے آ جائے، اللہ کی طرف بڑھے، نیکی کے طرف بڑھے۔ اللہ نے جنت کے دروازوں کو بھی اس لیے جہنم کے مقابلے میں زیادہ رکھا تاکہ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے جنت کے دروازے 8 ہیں تو جہنم کے دروازے 7 ہیں، جہنم کے دروازے جس میں انسان داخل ہوں گے 7، اور جنت کے دروازے میں جس میں انسان داخل ہوں گے اس کے دروازے ہیں 8۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو دیکھو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں نے جہنم کو کم بنایا، جنت کو زیادہ بنایا، اور تم ہو کہ جنت میں جانے والے اعمال کرنے کے بجائے جہنم میں جانے والے اعمال میں لگے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے جنت کے اندر ایک درخت بنایا ہے، اتنا خوبصورت اور اتنا حسین بنایا ہے، اس کے درخت کے آس پاس اس درخت کی گولائی اتنی لمبی اور چوڑی ہے، فرمایا کہ اس درخت کو اگر سواری پر کوئی سوار ہو کر اس کو طواف کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، اس کے اتنے بڑے بڑے شاخیں اور اتنے بڑے بڑے ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی سونے اور چاندی اور یاقوت کی ہے، اس کے جڑ کے اندر سے اللہ پاک ایسے گھوڑے کو نکالے گا جو اتنا زبردست چاندی کا ہوگا، سونے کا ہوگا، زبرجد کی نکیریں ہوگی، اس کے اوپر پالان بھی سونے کا ہوگا، اس کی جڑ سے گھوڑا بنایا ہوا تیار ہو کر باہر نکلے گا، اس کے پر ہوگے وہ پر بھی سونے اور چاندی کے ہوگے، اس کے بعد اللہ حکم دیں گے وہ گھوڑا بندے کے قریب آئے گا، اللہ بندے سے کہیں گے اے میرے بندے تو اس پر سوار ہو جا، تیرے لیے یہ سواری آئی ہے، اس بندے کو اس کے اوپر سوار کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی جو لوگ ہوں گے اس کے ساتھ ان
ان کو بھی جو ہے سواریاں دی جائے گی۔ ایک ہوا کا دور کا جھونکا آ جائے گا، اس ہوا کے جھونکے سے اللہ اس کو حکم دے گے تو اس کو لے کر جنت کے اندر سیر کرا لے، اس کو میرے باغات بتلا دے، اس کو نہریں اور حوریں بتلا دے، اس کو مکان کی تعمیرات کو بتلا دے، اس کو سارے جنت کے اندر سیر کروا دے۔ یہ گھوڑا، یہ سواری اس کو لے کر جنت کے اندر چل رہی ہے، یہ اڑ رہی ہے، یہ آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ یہ پورے جنت کے اندر آگے بڑھ کر اپنے آپ کو جنت سے خوش کر رہا ہے۔ جب اوپر اڑے گا نیچے سے کچھ لوگ دیکھیں گے، ہائے یہ کون ہے اتنی بہترین سواری پر سوار ہو کر جنت میں دوڑ رہا ہے، جنت کے نعمتوں کی لذتیں اٹھا رہا ہے۔ تو اللہ کہیں گے فرشتوں، اے جنت کے فرشتوں بتاؤ اس کو کہ یہ کون ہے۔ اس کو بتلایا جائے گا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے اس کے لیے کیا وہ نعمتیں بنائی ہے۔ فرمایا کون سی نعمتیں بنائی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ سواری آگے کو دوڑے گی، اوپر کو جائے گی، تو فرمایا کہ اللہ اس کے ساتھ میں مشک کے ٹیلوں کو کر دے گا، مشک کے ٹیلے اس کے ساتھ چلیں گے، ہوائے خوشبودار اس کے ساتھ ہوگی۔ پھر یہ چلے گے اوپر سے اس کے اوپر بادلیں ہوگی اور یہ بادلوں کی طرف دیکھے گا، اللہ بادلوں کو حکم دیں گا برسنے کا، وہ بادلیں اس کے اوپر برسیں گی، جو مشک کی خوشبو اس کے جسم کے ساتھ لبریز ہو جائے گی۔ یہ جنت کی سیر کرے گا، جہاں وہاں یہاں وہاں دیکھتا ہوا پھرتا ہوا رہے گا، اور جب وہاں سے لوٹ کر آنے لگ جائے گا چہرے کی خوبصورتی بڑھ گئی، جسم کی جسم کی خوبصورتی بڑھ گئی، اور جنت کی خوشبو جسم کے اندر بڑھ گئی۔ پھر یہ وہاں سے نیچے کو آئے گا، اور نیچے آنے کے بعد جیسی جانے لگ جائیں گا اپنے مکان کی طرف، تو وہاں سے دیکھیں گا کہ جب لوٹ رہا ہے ادھر سے حوروں کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے آواز حور کی آ رہی ہے، پیچھے سے جیسی حور کی آواز آ رہی ہے تو اس حور کی آواز کو سن کر کہیں گا کہ تم کون ہے؟ تو وہ کہیں گی ہم آپ کے ہیں، آپ کے لیے ہم کو اللہ نے بنایا، ہم آپ کے استقبال کے لیے ہے۔ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھیں گا تو کہیں گا کہ کیا تم میرے لیے ہو؟ لیکن جب وہ دیکھیں گا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر، اس کی جو ہے تو اللہ کی بناوٹ دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو جائے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گا کہ تم میرے لیے ہو؟ تو کہیں گے ہاں ہاں میں آپ کے لیے ہوں۔ ایک بادل آئے گا، بادل کے ذریعے سے پھر جو ہے تو یہ اس کو ظاہر کر دی جائے گی۔ یہ حوریں اس کو کہیں گے ہم آپ کے لیے ہے۔ جب وہ کہیں گی کہ ہم آپ کے لیے ہے تو فرمایا کہ یہ کہیں گا میں آپ کو نہیں جانتا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو کہتا وہ جنت کی حور کہتی تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تمہارے رب نے جنت میں تمہارے لیے کون کون سی نعمتوں کو بنایا۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے ہم نے تمہارے لیے جنت میں ایسی چیزوں کو پیدا کیا جس کو تم نہیں جانتے، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دماغ نے دیکھا، نہ کسی کے دل و دماغ میں کئی خیالات پیدا ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب کہے گی اور جب اس کے ساتھ میں وہ بیٹھ جائیں گا، اس کو دیکھے گا، وہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے رہے گی۔ پھر نیچے والے جنتی جب اس کو یہ مزے کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پوچھیں گے فرشتوں کو کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتے بتلائیں گے یہ دنیا کے اندر زمین کے اوپر رہنے والے اللہ کے بندے محمد رسول اللہ کے امتی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جنت کے اندر کیا کیا کرتے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے جنت کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ تو کہیں گے کہ انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا جائے گا کہ یہ بندے وہ ہیں جنہوں نے رمضان جب ان کے اوپر آیا، یہ رمضان المقدس مہینے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بھوکا رکھا، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کی پیاس کو، اپنے آپ کی تھکان کو اور اپنے آپ کے بیماریوں کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے جائز حاجتوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ لہذا یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر روزے رکھے۔ پھر فرمائیں گے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سے بندے ہیں، انہیں کیوں انعام ملا؟ وہ کہیں گے کہ کیوں انعام ملا؟ اس لیے انہیں انعام ملا کیونکہ یہ رمضان کے علاوہ ہو یا رمضان میں ہو یہ رب کے سامنے ہر وقت جھکتے تھے، یہ نماز پڑھنے والا تھا، یہ روزے رکھنے والا تھا۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے انہوں نے اور کیا کیا؟ وہ پوچھتے ہیں کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ تھے جنہوں نے صدقات دیے۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا کہ یہ وہ ہے جو اللہ کے راہ میں انہوں نے اپنے آپ کو نکالا تھا۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کیا کون سے اعمال کیے؟ وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔
لہذا یہ مجاہد ہے، یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ صدقات اور خیرات کرنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین پر نیکیاں کرے گا، جو زمین پر بھلائیاں کرے گا، یہ جنت کے اندر اس کو اللہ ایسی نعمتیں دے گا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی۔ قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 85، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا۔ جیسی تلاوت کی، الی الرحمن وفدا کہا، الی الرحمن وفدا، جنت میں لوگ جوق در جوق اور وفد کی وفد جائے گے، تو پھر جنت میں جب لوگ جائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول جنت میں جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور کیسے جائیں گے جنت کے اندر؟ یہ تو پوری جماعت کی جماعت ہی ہے، گھوڑے سوار جو اس کے ذریعے جو ہے تو جنت میں جا سکتی ہے، کیونکہ وفد کہتے ہیں گھوڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایک پورے جماعت کو ساتھ کر ایک ساتھ وفد جو ہے گھوڑوں پر سوار ہو کر جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کل قیامت کے دن اللہ پاک ایسے ہی معاملہ کرے گا، روزے داروں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، صدقات اور خیرات دینے والوں کے ساتھ، اللہ کے راہ میں نیکی کے کام کرنے والوں کے ساتھ، رب کو راضی کرنے والوں کے ساتھ۔ جب وہ قبر میں ہوگے تو قبر میں اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گا؟ قبر کے اندر اللہ رب العالمین جب پورے کائنات کو دوبارہ زندہ کرے گے، اللہ اپنی بارش کے ذریعے جب دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گے، جیسے یہ زندہ ہو گے ان کے سر کی طرف ایک بہترین اور خوبصورت سواری آ کر کھڑے ہو جائے گی۔ وہ سواری اس کو دیکھے گی، یہ اس کو دیکھے گا، خوبصورت اور حسین چہرے والی، خوبصورت اور حسین چمک اور دمک والی، اور وہ پروں والی سواری ہوگی جو اس کے پاس سر کی طرف آ کر کھڑے ہوگی۔ وہ اس سے پوچھیں گا تو کون ہے؟ تو کہیں گی کہ مجھے میرے رب نے، تیرے رب نے تیرے لیے سواری کا انتظام کیا، تیرے لیے رب نے مجھے بھیجا ہے، لہذا اس کے اوپر اس کو سوار ہونے کا حکم دیں گی، یا اس کے اوپر سوار ہوگا، اور سوار ہو کر پھر کہا جائے گا کہ چلو اب اللہ کے جنت کی طرف، جو تم نے زمین کے اوپر نیکیاں کی ہے، جو تم نے زمین کے اوپر رب کو راضی کیا ہے، جو تم نے زمین کے اوپر رب کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، اس کا صلہ لے لو، اس کا بدل لے لو، اس کا اجر لے لو، اس کا انعام لے لو۔ وہ جو تم نے زمین پر کیا، صبح سے شام تک بھوکا رہ کر، وہ جو تم نے زمین پر کیا، راتوں میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھ کر، وہ جو زمین پر تم نے کیا، اپنے مال کو راہ میں خرچ کر کر، وہ جو تم نے زمین پر کیا اللہ کے راہ میں نکل کر، فرمایا کہ ان سب کا بدل لے لو۔ پھر فرمایا یہ ان کو سوار کرے گی، پورے جو جنتی لوگ ہوگے روزے دار، وہ ایک طرف، بے روزے دار ایک طرف، یہ روزے دار کے لیے جنت کو، اور یہ جو روزے دار کے لیے گھوڑوں کو، یہ روزے دار کے لیے اکرام کے لیے اللہ پاک استقبال کے لیے قطار در قطار جو ہے تو آگے انتظام کرے گے۔ اس کے ساتھ لیٹا ہوا، اس کے اوپر نیچے آگے پیچھے لیٹا ہوا، ان کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے روزے نہیں رکھے، انہوں نے رب کو نہیں راضی کیا، انہوں نے صدقات نہیں دیے، انہوں نے اپنے جان کو، مال کو اللہ کے راہ میں نہیں لگایا، لہذا ان کو الگ کر دو، یہ مجرم ہے، ان کو الگ کر دیا جائے گا، ان کے لیے جہنم آئے گی، ان کے منہ کالے کر دیے جائیں گے، سر سے پاؤں تک کے لیے ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اور یہاں پر ان کے ساتھ یہ معاملہ کہ اللہ پاک ان سے جو ہے تو خوش ہے، چہرے مسکرا رہے ہیں، پیاس ان کے اوپر کوئی غالب نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ کالے چہرے ہیں، ان کے اوپر پیاس ہی پیاس حاوی ہے، شدت سے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کہہ رہے کاش دنیا میں جاؤ تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو، دنیا میں جاؤ تو ایک روزہ رکھ کر آ جاؤ، دنیا میں جاؤ تو ایک نماز پڑھ کر آ جاؤ، اس کا چیخنا چلانا کوئی نہیں سنے گا۔ یہاں پر یہ جنتی ان کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یہ سواری پر بیٹھ کر جنت کے قریب پہنچ گئے، جنت کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ جیسی جنت کے سامنے پہنچے گے، وہاں پر ایک درخت ہوگا، وہاں پر ایک نہر ہوگی، اس نہر کے پاس اس کو غسل کرایا جائے گا۔ فرمایا کہ پہلے وضو کروائے گے، وضو کروا کر اللہ پاک اس کے پورے جسم کو خوبصورت بنائے گے۔ فرمایا پھر اس کے بعد میں اس کو جنت کے سامنے کے نہر میں دوبارہ غسل کرایا جائے گا۔ جب غسل کرایا جائے گا، سر سے پاؤں تک کی پوری کیفیت کو خوبصورت بنایا جائے گا، بال گویا کہ ایسے جیسا کہ کنگھی کر دی گئی ہو، آنکھ ایسے جیسا کہ سرما لگایا گیا ہو، سر سے پاؤں تک پورا خوبصورت اور حسین۔ دل کے اندر کے بغض کو نکالا، دل کے اندر کے کینہ اور کپٹ کو نکالا، اللہ نے پیشاب اور بیت الخلاء کو جسم سے پاک کر دیا، اللہ نے غلاظت اور نجاست کو جسم سے نکال دیا، پورا جسم پاک اور صاف اور شفاف کر دیا، سر سے پاؤں تک پورا آئینے کی
طرح چمکا دیا. پھر بعد میں وہ دیکھیں گے جنت ہے سامنے, اس کا دروازہ سامنے ہے, اس کے اوپر بہت بڑا ایک کنڈا لگا ہوا ہے. اس کنڈے کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے اور اس کو ہلائیں گے, اس کے اوپر چوکٹ کو اس کے اوپر ماریں گے. لہذا جیسے ہم کڑی ٹکٹکاتے ہیں یا ایسا آواز اس کو ٹکٹکائیں گے, جیسا یہ ٹکٹکائیں گے جنت کے اندر یہ آواز پہنچے گی. جیسی آواز پہنچے گی حوریں اپنے آپ کو لٹائی ہوئی ہوگی جو بالا خانے میں ہوگی, حوریں اپنے آپ کو سجا کر بٹائی ہوئی ہوگی جو بالا خانے کے اندر ہوگی. ان کے کانوں میں آواز پڑنے لگ جائے گی. جیسی آواز پڑے گی یہ فوراً پھرتی کے ساتھ اڑ جائے گی. وہ جس حالت میں اس حالت میں اپنے آپ کو اٹھا دے گی. جیسی وہ اپنے آپ کو اٹھا دے گی اپنے ساتھ کے جو خادم ہے, اپنے پاس کے جو جنت کے دروغہ ہے, ان کو بلا کر کہے گی جاؤ دیکھو میرا خاوند آ گیا, جاؤ دیکھو میرا خاوند آ گیا, جاؤ جلدی جاؤ میرے خاوند کو لے آؤ. فرمایا کہ ایک روایت دوسری بھی سناؤ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ابھی تو یہ تو پہنچ گیا, لیکن اب یہ پہنچنے کے پہلے ہی یہ جنتی کی یہ حور اتنی بیتاب ہوگی ملنے روزے دار کے لیے, اتنی بیتاب ہوگی ملنے جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے لیے, اتنی بیتاب ہوگی ملنے جو نماز کا عادی ہے اس کو ملنے. فرمایا کہ یہ جنت پریشان, جنت کے اندر اپنے آپ کو بے چین کر رہی ہے, اپنے خادم کو اٹھاتی ہے, کہتی جا میدان حشر میں دیکھ اللہ کے ساتھ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا ان کا حساب کتاب ہوا جو میرے خاوند آئے ہوئے ہیں. اچھا یہ خاوند وہاں پر پہنچنے سے پہلے کی بات آپ کو بتاؤں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں زمین پر جب بندہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے اللہ جنت کو کھول دیتے ہیں, وہاں سے اس کو بتلاتے ہیں دیکھ تیرا خاوند زمین کے اوپر سجدے کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, میری راہ میں صدقات کر رہا ہے. وہ فریاد کرتی ہے اللہ میرا نکاح اس سے کرا دے. اللہ کہتا ہے اس کے روزے کے عوض, اس کے نماز کے عوض, اس کے صدقے کے عوض, اس کے خرچ کرنے کے عوض میں نے تیرا اس سے نکاح کرا دیا. یہی روایت بڑی طویل ہے, پھر کبھی انشاءاللہ اللہ توفیق دے آپ کو سناؤں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا تعارف اور یہ انسان کا تعارف یہ دنیا ہی میں ہو رہا ہے. دنیا میں انسان کا تعارف اس کے ساتھ ہو گیا, یہ جنت کا اور جنتی کا اس کے اعمال کے بدولت نکاح ہو گیا. ہر نماز کے بدلے, ہر ذکر کے بدلے, ہر نیکی کے بدلے ایک جنت کا, ایک جنت کے اندر کے حور کا اور یہ بندے کا نکاح ہو رہا ہے. کئی ایسے اعمال ہے زمین کے اوپر بندہ جب اس کو پڑھتا ہے جنت کے حور کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے. یہ اس کے بیویاں بن کر جنت میں تیار ہے, اس کے استقبال اور اکرام کے لیے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. دنیا ہی میں ہمارے نکاح ہو گئے, ہمیں پتہ نہیں ہے. بہت سارے تو ایسے ہیں جو نکاح ہی نہیں ہوئے, نہ انہوں نے اعمال کیے نہ انہوں نے نیکیاں کی, بلکہ ان لوگوں سے دور ہو گئے, جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہو گئے. یہ جنت کی حور جب اس کو بھیجے گی کہیں گی کہ جا کر دیکھو, وہ جائیں گے وہاں پر, پھر دوسرے کو کہے گی تو بھی جا کر دیکھ, دوسرا بھی جائے گا. پھر تیسرے کو کہے گی جا میرے خاوند کا حال دیکھ کیا ہو رہا ہے میدان حشر میں. تیسرا بھی جو ہے تو خادم جائے گا, پہلے والا خبر لے کر آئے گا, کہیں گا اللہ نے اس کا حساب کتاب شروع کر دیا ہے. دوسرا خبر لے آئے گا, وہ کہیں گا کہ اس کے نیکیاں تلوائی گئی, اور پھر اب اس کو میزان کے اوپر اللہ نے حکم دیا ہے چلنے کا, اور تیسرا حکم اس کے پیچھے لے کر آئے گا, نہیں آ گئے دیکھ لو آپ کے خاوند آپ کے شوہر آ گئے, جنت کے دروازے میں جنت کے اندر پہنچ گئے. جب یہ سن لے گی, یہ جب ہوں گی تو جس حال میں ہوگی, جہاں ہوگی, جیسی ہوگی, وہ اپنے آپ کو اٹھا دے گی اور وہ پھرتیلی انداز سے اس کی طرف دوڑے گی, اس کی طرف بھاگے گی, اس کی طرف لپکے گی. اس کو جب دیکھے گی, دیکھتے ہی جو ہے تو اس کے نگاہوں سے نگاہ ٹکرائے گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر یہ بندے کو اللہ جو ہے میدان حشر میں اپنا نور نہ دکھلاتے تو یہ جنت کی حور کے حسن کو دیکھنے کی بات تو بات کی, اس کے جو خادم تھے جو اس کے جنت میں تھے جس نے دروازہ کھولا تھا, فرمایا کہ ان کے حسن کو دیکھ کر یہ بندہ یہ سمجھ لیتا کہ یہ رب ہے اور یہ وہیں پر سجدہ کر جاتا. اتنا وہ خادم کا نور, وہ جنت کی حور کا کتنا نور ہوگا. وہ جنت کی حور ہے اس کے قریب آئے گی اور اس کو لپک لے گی, چپک لے گی, گلے ملے گی, گلے مل کر اس سے کہے گی اے میرے خاوند میں نے تیرا کتنا انتظار کیا, تو رب کے لیے زمین پر کتنی جد جہد کرتا رہا, تو نے رب کو منوانے کے لیے کتنا کچھ اعمال کرتے رہا, آج میں تیرے لیے سج کر تیار ہوں. آج سن لے, نہ میں کبھی بوڑھی ہوگی, نہ میں کہیں ابھی آپ کو چھوڑ کر کبھی جاؤ گی, نہ میں جنت کے اندر کبھی کسی طرح سے تجھے کوئی دکھ اور تکلیف دو گی. فرمایا کہ وہ یاد دلائے گی زمین پر تیری بیویوں نے تجھے دکھ اور درد دیا تھا, غم اور تکلیف دی تھی, میں نے اسی وقت ان سے کہا تھا میرے خاوند کو نہ چھیڑ, اسے تکلیف اور درد اور غم نہ دے, وہ کچھ دن کا مہمان ہے, اب عنقریب وہ مجھ سے آ کر ملنے والا ہے. دیکھ میں نے اس سے کہا تھا میری یہ بات سچ ہو گئی, تو مجھ سے آ کر مل گیا, اب میں اس طرح نہیں کروں گی کہ تجھ کو نہ ستاؤ گی, نہ غم دوں گی, نہ تکلیف دو گی.
لہذا میں تجھ سے مل کر رہوں گی، ہمیشہ رہوں گی، ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ تیرے دل کی تسکین بن کر رہوں گی، ہمیشہ تجھ کو راضی اور خوش کرتے رہوں گی، تو جو چاہے جیسا ویسی میں تیرے ساتھ چلو گی رہوں گی۔ یہ جب معانقہ کرے گا، اس کو گلے ملائے گا، 40 سال تک یہ اپنے آپ کو اور اس کو گلے سے لگا کر رکھیں گا۔ 40 سال دنیا کے وہ ایک معانقہ کرتا رہے گا، وہ ملتے رہے گا، پھر وہ اس کے بعد اس سے لذت حاصل کرے گا۔ اس کے بعد کہے گا کہ لے کر چلو اس کو، ابھی جنت دکھلاؤ۔ اس کو آگے لایا جائے گا، کہا جائے گا یہ آپ کے لیے روزے کے بدولت جنت کا میخانہ بنا ہے، یہ نماز کے بدولت میخانہ بنا ہے، یہ نیکی اور صدقات کے بدولت میخانہ بنا ہے۔ یہ اس کو دیکھے گا، 70,000 اس کے کالم ہوگے، ہر کالم دوسرے کالم سے الگ الگ ہوگا، اس کے الگ الگ کوٹریاں ہوگی، ہر کونے کے اندر الگ الگ کمرے ہوگے، ہر کمرے کے 70 کونے ہوگے، ہر کونے میں 70 جو ہے تخت ہوگے، ہر تخت کے اوپر 70 بچھونے ہوگے، ہر بچھونے پر ایک ایک حور اس کے استقبال میں بڑی ہوں گی، ہر ایک ایک حور اس کے استقبال میں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے اہلا و سہلا و مرحبا، آج اللہ کے بندے آج تیرے لیے ہم ہیں کہ تو نے زمین پر رب کو اپنے راضی کر کر آیا ہے۔ پھر اس کو جو ہے آگے جنت کے اندر کی نعمتیں بتلائی جائے گی، اس کو کہا جائے گا وہ وہاں تک جو نظر آ رہا ہے وہاں تک کا فاصلہ تیرے لیے ہے، لیکن کتنا فاصلہ ہوگا؟ ایک سواری سوار کرنے لگ جائے، فرمایا 1000 سال تک کوئی دوڑتا ہوا سفر کرے، اس مقدار کو پہنچے، اتنی لمبے دور تک اس کے لیے وہ جنت ہوگی۔ اتنے محلات ہوگے، 2 محل آس پاس ہوگے، 2 محل کے گنبدوں کے بیچ میں فرمایا کہ نہری نہر ہوگی، نہری نہر ہوگی۔ کئی روایتوں میں کئی زیادہوں کی مقداریں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہر ہوگے۔ پھر وہ وہاں تک جائے گا، پھر وہاں پر خادم ہوگا، وہ کہیں گا آ جاؤ اس کو دیکھ لو، اس کو دکھلایا جائے گا، وہ چاندی کا ہوگا، یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوگا۔ آگے لے جایا جائے گا، پھر دوسرا ایک محل دکھلایا جائے گا، وہ سونے کا ہوگا، وہ کہیں گا اس کو بھی دیکھ لو، اس کو بھی دیکھے گا، پورے کے پورے محلات کو دیکھے گا۔ اس کے بعد فرشتہ آگے بڑھ کر کہیں گا میاں صاحب یہ پتہ ہے کس کے لیے ہے، بتائے یہ کس کے لیے ہے؟ وہ کہیں گا کس کے لیے ہے؟ کہیں گے کہ یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ تم نے زمین پر رب کو راضی کیا، رمضان کی قدر کی، روزے اور تراویح پڑھی، ایمان کے ساتھ رہا، اللہ اور اس کے رسول پر اپنے آپ کو چلوایا، اللہ نے تمہارے لیے ساری نعمتیں دی۔ پھر کہا جائے گا دیکھ تیرے لیے اور اللہ نے کیا نعمتیں دی ہے۔ وہ حور لپک کر اس کے قریب آئے گی، جب حوروں کے ساتھ یہ بات کریں گا بستر پر بیٹھ کر، ایک حور سے بات کرے گا، بات کرنے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھے گا، 40 سال تک ایک پوزیشن پر رہیں گا، ایک پوزیشن پر، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر جائے گا، 40 سال تک رہے گا، ادھر دیکھ کر حور سے بات کر رہا ہوگا، 40 سال گزر جائے گے، اس کو پتہ نہیں چلے گا، ادھر حور ہے اس سے باتیں کرتا رہے گا، کرتے رہے گا، کرتا رہے گا، ادھر سے آواز آ جائے گی اللہ کے بندے، وہ مڑ کر دیکھیں گا، وہ کہیں گا کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کے بندے ہم بھی تو ہے، اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے، ہمارا کب نمبر آئے گا جو تو ہم سے بات کرے؟ یا پھر ادھر رخ موڑے گا، پھر ادھر 40 سال تک جو ہے تو مڑ کر بات کرتا رہے گا، ان حوروں سے ادھر بات کر رہا ہے، اوپر سے پھر آواز آئے گی اللہ کے بندے ہم سے کب بات کریں گا؟ یہ اوپر کی طرف دیکھے گا، ادھر بات کریں گا، یہ ایسی مقدار پر مقدار یہ دیکھتے رہے گا، حوریں کیسے ہوگی، 70 لباس 70 لباس ان کے اوپر چڑھوائے ہوگے، نور کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، سر کے بال سر سے لے کر پیروں تک ہوں گے، پیروں سے زمین پر لٹکے ہوئے ہوگے، اتنی خوبصورت ہوگی جنت کے اندر، پورے جسم کے مرد کے عورتوں کے بال کو اللہ غائب کر دے گا، نجاست غلاظت کان کی، جسم کے، پیٹ کی، آنکھ کی اور جو ہے تو ناک کی، یہ سب ختم کر دے گا، پیشاب پیخانہ کوئی نہ ہوگا، اور اس کا پسینہ مشک اور عنبر ہوگا، وہاں کوئی پسینہ بھی نہ آئے گا، اس طریقے کی پوری غلاظت پوری ختم کر دی جائے گی، پاک اور صاف اور شفاف کر کر اللہ کہے گا اے میرے بندے یہ تیرے لیے ہے، پورا جسم پاک اور صاف اور شفاف ہے۔ اب حوروں کا کیا ہوگا؟ حور جو سامنے ہوگی 70 لباس پہنے ہوئی ہوگی، فرمایا جائے گا یہ حور جب اس کے سامنے کھڑے ہوگی 70 لباسوں کے ساتھ میں، جب اس کے کمر کے اوپر ہاتھ رکھیں گا، اندر پیچھے سے 70,000 یا 70 اس کے جسم کے اوپر لباس، اس کے اندر سے جسم کے آر پار وہ اس کا ہاتھ نظر آئے گا جو اس کے کمر کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، اتنی خوبصورت، جیسا کانچ کے گلاس میں اگر ہم سرخ جو ہے شربت ڈالتے ہیں جیسا وہ صاف نظر آتا ہے، ایسے فرمایا اس کے پیر کے پنڈلیوں کے اوپر کا کپڑا، کپڑوں کے اندر سے پنڈلیوں کے اوپر سے گوشت کے اندر کی ہڈی اور ہڈی کے اندر کا گودا ایسا نظر آئے گا جیسا کہ وہ سرخ جو ہے شربت نظر آتا ہے، اتنی پاک اور صاف۔ پھر یہ اگر اپنا چہرہ دیکھنا چاہے گا، مرد اپنا چہرہ دیکھنا چاہے گا، یہ حور اپنا چہرہ دکھانا چاہے گی، یہ ایک دوسرے کے لیے آئینہ کوئی نہ ہوگا، دنیا میں آئینوں کی طرح جسم اتنے پاک صاف ہو گئے کہ یہ مرد کے شوہر کے گال کے اندر اپنا چہرہ دیکھیں گے حور،
یہ نمازی یہ روزے داروں کا اکرام ہو رہا ہے. ان کے چہروں کے اندر ایک دوسرے اپنے گالوں کو اپنے چہروں کو دیکھیں گے, اپنے جسم کے پرزوں میں چہروں کو ایک دوسرے کے دیکھیں گے. پورا جسم ایک دوسروں کے لیے اللہ نے جنت کا اتنا خوبصورت اور حسین بنایا. ان کے کپڑے ایسے بنائے ہوئے ہیں 70 اوڑنیاں, ایک اوڑنی آسمان سے زمین پر لٹکائے پوری دنیا روشن ہو جائے. حدیث پاک میں فرمایا اب اس سے کہا جائے گا آ جاؤ تمہیں کھانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا. کھانے کی چیزیں اس کے سامنے لائے جائیں گی. خود وہ جو درخت سے گھوڑا نکلا تھا اس کے ٹہنی کے اوپر اللہ پاک نے ایک سواری پیدا کر دی ہے, ایک پرندہ خچر کے اتنا پرندہ, وہ اڑتا ہوا اس کے سامنے آئے گا, اپنے پروں کو کھولے گا, اس کے 70 بازو کھل جائے گے. وہ 70 بازوؤں کے ہر حصے سے الگ الگ قسم کا لذیذ کھانا اس کے سامنے رکھ دے گا, اپنے آپ کو بچھا دے گا جیسا دستر بچھا دیتے ہیں. یہ بندہ ان کو کھاتا رہے گا. ہر جگہ سے الگ الگ ذائقہ آ رہا ہے, ہر جگہ سے الگ الگ نعمت اور لذتیں آ رہی ہے. یہ کھاتا رہے گا یہاں تک کہ پورا پرندہ کھا کر ہڈیوں کا ڈھیر لگ جائے گا. جیسے یہ پورا پرندہ کھا لے گا دوسرا پرندہ آئے گا, وہ کہیں گے اے اللہ کے ولی اس سے بہتر مجھ کو کھا لے, کیونکہ میں نے جنت الفردوس میں اپنی پرورش کری ہے, میں نے جنت الفردوس کے اندر غذاؤں کو کھا کر پل پھول کر بڑا ہوا ہوں, میں نے طوبہ درخت کے اوپر اپنی سیر کرائی ہے, میری فضیلت بہت زیادہ ہے, مجھے کھا لے. پھر یہ کہیں گا اللہ کے حکم سے جب چاہت ہوگی وہ پرندہ آ کر پھر اس کے سامنے بچ جائے گا. یہ ایک پر کے نیچے سے 70 قسم کا کھانا اس کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا. یہ کھا کر پھر جو ہے ہڈیوں کا ڈھیر لگائے گا, اور جیسی ہی ہڈیاں لگ جائے گی یہ پہلی حالت پر اڑ کر اس سے کہیں گے اللہ کے ولی تو نے مجھے کھایا, اللہ تجھے جنت میں اور خوش رکھ. یہ دعائیں دیتے ہوئے آگے جائیں گے, یہ دعا دے کر آگے جائے گا. پھر فرمایا کہ اللہ پاک اس کے لیے ایسی نعمتوں پر نعمتیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے, اس کے ہاتھ کے کنگن, اس کے سر کے کنگن, اس کے سر کا تاج, اس کے ہاتھ اور انگٹیوں کے کنگن, کونیوں تک کے لیے اس کو کنگن پہنائے جائے گے, گلوں میں سر پر اس کے جو ہے تو تاج رکھا جائے گا, پیروں میں اس کے لیے خوبصورت حسین چیزیں پہنائی جائے گی. یہ ساری نعمتیں جنت کے اندر اللہ پاک نے دی ہے, اور اللہ نے کہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے مزید بہت ساری چیزیں ہیں. وقت ہو رہا ہے, میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے اپنا دل جو ہے دنیا سے لگا لیا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو دنیا میں خواہش کو پورا کرے گا وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ رب کو راضی کر لے, کیونکہ جنت کی حور جو سامنے ہوگی, ہر حور کے پیشانی کے اوپر 2 سطریں لکھی ہوئی ہوگی. پہلی سطر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلی سطر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور نیچے لکھا ہوا ہوگا اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے رب کے سامنے جھک نماز پڑھ, رب کے سامنے جھک نماز پڑھ. اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے حرام سے بچ اور حلال پر چل. اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے رب کے منشا کے مطابق زندگی گزار. آج میں رب سے بول کر تیرے ساتھ میرا نکاح کرا دوں گی. یہ ہوتا ہے جنت کے اندر. تو میرے بھائیوں یہ دن گزر گئے, رمضان المقدس مبارک مہینہ گزر گیا, آج کا پھر بھی اور بھی آدھا دن باقی ہے. کون ہے جو حوروں سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کون ہے وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے رب کو راضی کر کر اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں اگلے رمضان کا ملے یا نہ ملے, لیکن پھر بھی ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ یہ ماہ مبارک میں اللہ سے دعا خوب کرے, اللہ آج کے رمضان میں قدر نہیں کی, نماز تراویح اور قرآن نہیں پڑھا, آئندہ رمضان ملا دے, آئندہ رمضان تک پہنچا دے. بھر کر عبادتیں کریں گے, خوب مال خرچ کریں گے اور خوب تیرے راہ میں نکلیں گے. اللہ ہم تجھ سے دعا اور عزائم یہ کرتے ہیں آئندہ رمضان تک تو ہمیں زندہ رکھ. حدیث میں فرمایا جب انسان یہ ارادے کرتا ہے اللہ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے. ہم یہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرے, اور افطار سے پہلے روزے دار کے ساتھ خیر اور بھلائی کرے, امت کے ساتھ خیر اور بھلائی کرے, اپنے ذات پر رحم کرے, اللہ کے سامنے جھکے عبادتیں کرے اور توبہ اور استغفار کرے. امت کے لیے اپنے لیے آج کی خاص مخصوص دعا کرے. الوداع جمعہ ہے, افطار کے وقت دعا کرے, امت کے لیے کرے. امت کے حال سے کون واقف نہیں ہے, ظالموں سے کون واقف نہیں ہے, دنیا کے حالات اور ہندوستان کے حالات سے کون واقف نہیں ہے, ساری مخلوق واقف ہے. کیوں نہ ہم رب سے اپنا تعلق جوڑ کر اللہ سے انصاف اور حق اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر والا عمل کرے. ہم جا کر تو روک نہیں سکتے, رب کے لیے دعا تو کر سکتے, دل میں برا تو احساس تو مان لو, ورنہ یہ حالات اگر ہم نے نہیں سدھارنا چاہے میرے بھائیوں ہمارے گھروں تک یہ آگ آ جائے گی اور ہمیں بھی لپیٹ لیں گی. اس ماہ مبارک کے آخری دن میں, آخری لمحوں میں ہم توبہ پکی سچی کر کر اللہ کے راہ میں خوب اپنے آپ کو آگے رکھے اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کر آنے والے مستقبل کے لیے نیت کرے. نمازوں کی, صدقات کی, خیرات کی اور 5 وقت کی نمازوں کی کریں گے سب انشاءاللہ.
رمضان کے بعد نمازوں کا اہتمام خوب اچھے انداز سے کرنے کا سچ اور پکی توبہ کر عزائم اور نیتیں کرو. انشاءاللہ جیسے رمضان میں ہم نے آباد کیا اللہ ہمیں توفیق دے, پورے سال بھر اللہ اپنے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جاؤ, آگے بڑھو. استغفر اللہ.